نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآمنين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جنہوں نے فحش کام کیے، او ظلموا انفسہم، جو اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ذکر اللہ، پھر انہوں نے اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے گناہوں پر مصر نہیں ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ بدلہ ہے ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے مغفرت کا، وجنات، اور جنت کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں، قد خلت من قبلکم سنن، اور ایسے واقعات بہت پہلے گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، پھر گھومو زمین میں، دیکھو کیسا ہے انجام جٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس، اور یہ نشانیاں لوگوں کے لیے بیان ہے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ مناسبت اور ربط یہ ہے کہ پیچھے جو متقین کا ذکر گزرا کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، معاف کر کے پھر احسان بھی کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ آیا کہ انسان متقی ہے، ہمیشہ تو متقی نہیں رہ سکتا، انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، تو ان سے خطا ہو جاتی ہے، کبھی زبانی خطا، کبھی عملی خطا، کبھی صغیرہ گناہ، کبھی کبیرہ گناہ، ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ کیا وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی اب ہم متقی نہیں بن سکتے، اب ہم تقوی والوں سے نکل چکے ہیں؟ ایسے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے تسلی دے رہا ہے کہ ایسے نہیں ہے، اگر گناہ ہو گئے تو پھر کوئی بات نہیں، آ جاؤ، مغفرت کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا۔ ایسے نہیں ہے بس گناہ ہو گئے تو پھر گناہوں میں مبتلا ہوتے جاؤ۔ تو ان کا ربط یہ ہے ما قبل سے۔ اور بعض لوگ، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس آیت کا شان نزول یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نبہان، وہ کھجوریں بیچا کرتا تھا، ابو معبد اس کی کنیت تھی۔ تو ایک عورت حسین و جمیل تھی، اس کے پاس آئی کھجوریں لینے کے لیے، اس نے کہا چلو میں آپ کو اندر جو تازہ کھجوریں ہیں کمرے کے اندر یا گھر کے اندر میں آپ کو وہاں سے دیتا ہوں۔ جیسے وہ عورت کھجور کے لیے اندر داخل ہوئی تو یہ نبہان ابو معبد اس کو پیچھے سے چمٹ گیا اور بوسہ بھی دیا۔ تو اس عورت نے کہا خدا سے ڈرو، جیسے ہی اس نے کہا تو اس نے چھوڑ دیا اور پشیمان ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پورا واقعہ سنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیتیں نازل کی۔ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ اور بعض لوگوں نے اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں آئے تو لوگوں کو آپس میں بھائی بنایا،
انصاریوں کو مہاجرین کا بھائی بنایا. تو ایک ثقفی قبیلے کے لوگ تھے اور ایک انصاری تھا, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بنایا. تو جو ثقفی تھا وہ کہیں جہاد پہ چلا گیا, پیچھے انصاری کی نگرانی ہو گئی کہ میرے گھر کی بھی دیکھ بھال کرنا, بھائی تو ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, وہ انصاری بھائی کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جیسے میں گوشت کھاتا ہوں ان کو بھی گوشت دے کر آؤں. تو چلا آیا ثقفی کے دروازے پہ, گھر پہ گوشت دینے کے لیے. عورت نے دروازہ کھولا, گوشت دیا, تو یہ عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا. عورت کو بوسہ دیا, لیکن پھر خدا کا خوف آ گیا, اس کو پشیمان ہوا, چلا گیا جنگلات میں زندگی بسر کرنے, روتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا. جب ثقفی بھائی آیا تو دیکھا کہ انصاری بھائی تو میرے استقبال کے لیے نہیں آیا, وہ تو میرا بھائی ہے, استقبال کرنا چاہیے. بیوی کے پاس آیا, اس سے پوچھا کہ میرا وہ دوست کہاں گیا. بولا اللہ ایسے دوست آپ کے نہ بڑھائے, ایسے دوست کیونکہ اضافہ نہ ہو, یہ آپ کا ایسا دوست تھا. پوری کہانی بتائی. پھر ثقفی بھائی اس کو ڈھونڈتا ہوا, اس کو ڈھونڈا اور کہا چلو حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں چلتے ہیں, کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے, اس کو پورا واقعہ سنایا. تو فرمایا تجھے شرم نہیں آئی؟ ایک مجاہد جو ہے اللہ کی راستے میں جاتا ہے جہاد کرنے کے لیے, اور تو اس کی گھر والی پہ بری نظر رکھتا ہے, یہ تو گناہ اور بڑا ہے. ایک تو عام انسان کی بیوی پر بھی نظر نہیں رکھنی چاہیے, گندی نظر, اور تو نے اس پر جو اللہ کے راستے میں گیا ہوتا. جاؤ یہاں سے, کوئی معافی نہیں ہے. عمر کی بارگاہ میں آئے, عمر نے بھی ایسے ہی بھگا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور نے بھی اس کو بھگا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل, والذین اذا فعلوا فاحشۃ, وہ لوگ جنہوں نے فحش کام کیے, یعنی زنا کا ارتکاب کیا یا زنا کا ارادہ کیا, کبیرے گناہ کر دیے. فعلوا فاحشۃ سے مراد کبیرے گناہ ہے, ظلموا انفسہم سے مراد صغیرے گناہ, چاہے صغیرے گناہ کیا ہو چاہے کبیرے گناہ کیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی تو بنی اسرائیل پر ہے, اور وہ کیسے کہ وہ رات کو گناہ کرتے, اللہ صبح ان کا کفارہ بنا دیتا, گھر پہ لکھ دیتا اپنا ناک کاٹو, اپنا کان کاٹ دو, آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. اور ہم سے تو وہ اچھے تھے, اللہ کی مہربانی تھی ان پر, ہم تو گناہ کرتے ہیں, ہمارے لیے معافی کا تو اعلان ہے ہی نہیں, پریشان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل کی, والذین اذا فعلوا فاحشۃ, وہ لوگ جو کبیرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. انسان ہے, گناہ ہو جاتا ہے, کل بنی آدم خطاء, ہر آدم سے خطا ہوگی. وظلموا انفسہم, یا صغیرے گناہ کر دیتے ہیں. ذکر اللہ, پھر ان کو اللہ یاد آ جاتا, اللہ بیچ میں آ جاتا, اللہ نے منع کیا ہے, گناہوں سے اللہ نے روکا ہے, اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم, پھر آ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کرنے, توبہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کون ہے بخشنے, میں ہی تو تیرے گناہوں کو بخشوں گا. کسی نے پوچھا اللہ کے حبیب گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر گناہ گار کی توبہ قبول نہ ہوتی تو اس کو کبھی پیدا ہی نہ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ کرنے والے سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کا قانون دیکھیں, بھئی دنیا میں کوئی مجرم ہوتا ہے نا, وہ سزا کاٹ کے آ جاتا ہے, تو جب باہر نکلتا ہے وہ چور, آپ اس کو ہار پہناتے ہیں نہیں, پھر بھی ملامت کرتے ہو, اچھا کام کیا تجھے ہار پہنائے جائے. قتل کر کے جیل کاٹ کے آ جاتا ہے, اس سے ہار نہیں پہنائے جاتے, محبت نہیں کی جاتی, پھر بھی لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے ہو کہ بھائی اس سے بچنا, یہ بڑا چور ہے, یہ بڑا زانی ہے, بڑا قاتل ہے, اس سے بچنا. لیکن اللہ پہ قربان جائیں, کتنے تم گناہ کرتے ہو, چھپ کر گناہ کرتے ہو, ظاہراً گناہ کرتے ہو, کتنے بڑے خدا کو ناراض کرتے ہو, لیکن اللہ پھر فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, آ جا تو میرے دروازے میں, توبہ کر, تجھے میں اپنا محبوب بنا دوں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ ہار پہناتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہے. توبہ کرو, اللہ فرماتے ہیں گناہ ہو جائیں گے لیکن توبہ کو نہیں چھوڑو. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. آپ کہو گے بھائی توبہ نہیں کی تو کیا ہوا, میرے تو گناہ نہیں. اللہ فرماتا ہے ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون, توبہ نہیں کرو گے تو ظالم بنو گے. ظالم کیسے؟ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کا وبال یا تو تیرے بچے پہ گرتا ہے یا تیرے آل و عیال پہ گرتا ہے, تو تو ظالم ہے یا نہیں؟ گناہ تو نے کیا,
وبال بچے پہ گرا، تکلیف بچے کو ہو رہی ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم اسی کو تو کہتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانا. شیطان، حضور نے فرمایا شیطان نے کیا کہا کہ اہلکت الانسان، میں نے انسان کو ہلاک کیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واہلکونی بالاستغفار وبلا الہ الا اللہ، انہوں نے مجھے ہلاک کیا ہے استغفار سے، انہوں نے مجھے ہلاک کیا لا الہ الا اللہ سے. تو آپ بھائی شیطان کے دشمن بنو، شیطان کو ہلاک کرو، ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہو، ہر وقت توبہ اور استغفار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اور استغفار بہت زیادہ پسند. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، توبہ کرتے ہیں لیکن گناہوں پر مصر نہیں رہتے. ایسے نہ ہو خالی توبہ کرو پھر گناہ کا ارادہ ہو، خالی اس وقت عذاب ہے اس کو ٹالنے کے لیے توبہ کرتے ہو، نہیں، دل میں یہ عزم ہو کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا. حدیث میں آتا ہے اگر یہ عزم ہو پھر 70 مرتبہ بھی توبہ کرو اللہ قبول کرے گا. اگر یہ عزم نہیں ہوگا تو پھر یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. اگر کسی کا عزم نہیں ہے خالی آگے اللہ مجھے معاف کرو، اللہ مجھے معاف کرو، پیغمبر فرماتے ہیں یہ اللہ سے مذاق کر. دل میں عزم پکا ہو کہ اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اللہ اس گناہ کو معاف کرے. کتنے بھی تیرے گناہ ہو اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر سچی دل سے آ کے معافی مانگتا ہے اور میں اس کے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے اس کے گناہ اتنے کیوں نہ ہو کہ زمین بھر جائے، چاہے اس کے گناہ اتنے کیوں نہ ہو کہ زمین اور آسمان بھر جائے، مجھے پرواہ نہیں، میری رحمت پھر بھی بڑی ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی پکڑنے والا ہے، یہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی حساب لے گا اس گناہ کا، میں نے اس کو معاف کیا. پھر چند دن وہ نیک اعمال کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی طلب کرتا ہے، پھر چند دن اعمال کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی طلب کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو گناہ کر کر کے تھک جائے گا، میں رب ذوالجلال معاف کر کے نہیں تھکوں، لیکن شرط یہ کہ معافی مانگے تو صحیح. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال سے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں. مثلا صغیر گناہ ہے، آپ نے کلی کی، منہ کے گناہ ختم ہو گئے، ناک میں پانی ڈالا، ناک کے گناہ ختم ہو گئے. مسجد کی طرف آ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ایک ایک قدم پہ گناہوں کو مٹا رہا ہے اور ایک ایک قدم پہ درجات کو بلند فرما رہا ہے. تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے صغیر اور حقوق اللہ والے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. مثلا قضا نماز ہے، علماء فرماتے ہیں 1,00,000 مرتبہ توبہ کرو یہ نماز معاف نہیں ہوگی. بھائی آ جاؤ قضا کر لو، اس کی معافی یہ، آپ نے عشر نہیں دیا، آ جاؤ عشر دے دو، آپ کی معافی یہ. ایسے نہیں ہوگا عشر نہیں دیا اور روتا پھرے، عشر نہیں دیا نمازیں نہیں پڑھی اور توبہ کرتا پھرے. ان کی توبہ یہ کہ آ جاؤ قضا کرو. اور اسی طرح حقوق العباد بھی ہیں، ان کو لوٹانے پڑیں گے پھر اللہ معاف کرے. بنیت الطالبین میں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ہم ایک نیک بندہ تھا، اللہ کا بڑا بزرگ تھا، وہ فوت ہو گیا. کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، بتاؤ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، لیکن جب جنت پہ پہنچا تو جنت کے دروازے بند ہو گئے، جنت میں نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں؟ خدا کے فرشتوں نے مجھے کہا کہ فلاں تیرا پڑوسی تھا، اس نے تو نے اسے سوئی لی تھی، وہ واپس کیے، جاؤ وہ واپس کر کے آؤ پھر تجھے جنت ملے گی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں مرنے کے بعد وہ کیسے واپس کرے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس کا جو حق ہو وہ اس کو ابھی دے دو. ہم نے تو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لی، پیسے ہڑپ کر لیے، کروڑوں کھا لیے، ایک سوئی ہے. اگر اللہ حساب کرنے پہ آئے اور جنت نہ دے تو ایک سوئی پہ بھی حساب کرے. ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک بندہ تھا، خدا کا ولی تھا، کسی نے اس کی دعوت کی، وہ دعوت کھانے چلا گیا، واپسی جب آیا گوشت کھایا تھا تو ایک کی گندم سے اس کا گزر ہوا تو وہاں سے ایک تنکا اس نے نکالا اور اپنے دانتوں میں خلال کرنے لگا، گوشت نکالنے لگا، مر گیا. اسے کسی نے پوچھا آپ کی مغفرت ہو گئی؟ پر میں نہیں، اللہ نے مجھے کہا جاؤ یہ گندم کا تنکا اس بندے کو واپس کر کے آؤ پھر تجھے جنت کیسے ملے گی؟ معافی طلب تو کریں ان سے. ہاں اس رسوائی سے وہ رسوائی کتنی ہوگی.
آج بندہ کہتا ہے اگر میں فلاں کو کہوں گا کہ میں نے تیری گھڑی چورائی تھی، میں نے تیری چپل چورائی تھی، میں نے تیرے پیسے کھائے تھے، آج اگر کہتا ہوں تو میری رسوائی ہوتی ہے۔ آپ بتاؤ جب قیامت کے دن اللہ، رسول اللہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، اس وقت اللہ کہے گا تو نے فلاں کا مال کھایا آج لوٹا دے، تو بتاؤ کیسے لوٹا؟ اس وقت کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کریں گے، لیکن جس کا حق کھایا ہوگا اللہ اس کو تو رسوا کرے گا قیامت۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے؟ اللہ فرماتے ہیں میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعنی ایسے کبھی نہیں کہہ سکتے اللہ یہ تو بڑا پاپی تھا تو نے اس کو کیوں معاف کر دیا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں قادر مطلق۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور گناہوں پر مصر نہیں ہوتے، یعنی صغیر گناہ پر بھی ہمیشہ نہیں رہتے، ایسے نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صغیر گناہ پر بھی ہمیشگی کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، وہ کبیرہ بن جائے گا۔ استغفار سے کوئی کبیرہ نہیں رہتا، اور ہمیشہ گناہ کرنے سے کوئی صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا۔ گناہ پہ پشیمان ہو، گناہ پہ جرت مت کرو۔ ہاں آج ایسے لوگ بھی ہیں نا جو گناہ پہ جرت کرتے ہیں۔ کیسے جرت کرتے ہیں؟ بھائی تو نے جھوٹ بولا توبہ کر، نہیں میں نے جھوٹ کہاں بولا، دلیل دے رہا ہے۔ بھائی تو ٹی وی دیکھتا ہے نہ دیکھ، دلیل دے رہا ہے، ہر کسی کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، گناہ پہ دلیل دے رہا ہے۔ نہیں عاجز بنو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ بھائی خارج کرتی ہے، لوگ ہنسیں گے، توبہ کر، ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، ایسے نہیں اور دلیلیں دے رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو اس کے ساتھ اس کا شاگرد بھی تھا، حافظ قرآن تھا، تو کسی عیسائی کو دیکھا جو حسین و جمیل تھا، کیا کہا؟ اللہ ایسے چہرے کو بھی جہنم میں داخل کرے گا۔ وہ سمجھ گیا استاد، تو نے اس کو بری نگاہ سے دیکھا ہے، توبہ کر۔ بولا نہیں میں نے تو خالی ایسے کہا ہے، توبہ نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس سے قرآن چھین لی، قرآن کو بھلا دیا اس بندے نے۔ گناہ پہ جرت نہیں کرو، عاجزی کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، کہو اللہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، اللہ یہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، کہ اللہ تو مجھے توفیق دے گناہ چھوڑنے کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اگر نہ ہو تب بھی توبہ کرنے سے وہ تھوڑا تو ہو جائے گا، پھر قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بدلہ کیا ہے؟ مغفرت کا اعلان۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور اس کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہے گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا بہت بڑا اجر ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ وٹ عمل کرنے والوں کے مختلف درجات ہیں، جس کا جتنا عمل ہوگا، جس کا جتنا اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو اجر عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ۔